تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت صدر محترم حضرت مولانا سفیان احمد صاحب و اکابر علماء و مشائخ، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان سیمینار یہ محض ایک سیمینار نہیں ہے، بلکہ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اپنے اکابر کو ایک طرح کا خراج عقیدت بھی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے ماضی اور اپنے اکابر سے جوڑنے کی ایک کامیاب کوشش بھی ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے مشائخ سے جڑیں. یہ ہمارا سیمینار اسی کی ایک کامیاب کوشش ہے. اس لیے آ کر سب سے پہلے صدر اجلاس محتمم دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا سفیان احمد صاحب قاسمی زیدہ مجدہ اور آپ کے خلف الرشید محترم مولانا شکیب احمد صاحب کو اپنی جانب سے اور مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے. آپ حضرات مختلف اکابر مشائخ سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مختلف جہاد کے اعتبار سے آپ باتیں سن چکے ہیں. آخر ان کے تکرار میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علامہ کو جس حافظہ اور استحضار علم سے نوازا تھا وہ ماضی قریب میں بہت کم نظر آتا ہے. اسی علمی گہرائی و گیرائی کی وجہ سے حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں کسی فن میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، ہر فن میں مستقل رائے رکھتا ہوں سوائے علم فقہ کے، کہ علم فقہ میں اپنے آپ کو امام اعظم کا مقلد مانتا ہوں اور بناتا ہوں، اور اس علم فقہ کے علاوہ بقیہ تمام علوم میں خود مجتہد ہوں اور اپنی ایسی رائے رکھتا ہوں کہ اگر ہر فن سے متعلق ابتدائی باتیں اگر میں بیان کروں تو ہر سلیم الفکر انسان میری ان باتوں کو قبول بھی کرے اور ان کو تسلیم بھی کرے. یہی وجہ تھی حضرت علامہ رحمہ اللہ کے اوپر علم اس طرح حاوی تھا کہ حضرت علامہ اگر کوئی معمولی عنوان کے اوپر، عام عنوان کے اوپر بھی اگر کوئی بات فرماتے تھے زبان سے یا قلم سے، تو عام طور سے حضرت کی بات علمی اصطلاحات کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی. کتنے ہی واقعات، ایک واقعہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سہارنپوری کے ساتھ لکھا ہے، لیکن دوسرا واقعہ خود حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں جس میں مولانا بدر عالم صاحب، مولانا ادریس صاحب وغیرہ تشریف فرما تھے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ قادیانیت سے متعلق، جس کو بھی ہمارے حضرت امیر محترم نے بیان فرمایا، حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ میں نے فتنہ قادیانیت سے متعلق مسائل کا ایک مواد جمع کر دیا ہے، اگر میں اس کو خود تصنیف کی صورت میں مدون کروں تو میرا طرز ایک خالص علمی اصطلاحی رنگ کا ہے اور زمانہ قحط الرجال کا ہے. اس قسم کی تحریر کو نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا فائدہ بھی بہت محدود رہ جاتا ہے. میں نے مسئلہ قرات فتح خلف الامام پر ایک جامع رسالہ فصل الخطاب بزبان عربی تحریر کیا، اہل علم و طلبہ میں عموماً مفت تقسیم بھی کیا، لیکن اکثر لوگوں کو یہی شکایت کرتے ہوئے سنا کہ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آیا. یہ حضرت رحمہ اللہ کی علمی گہرائی کا ایک معمولی نمونہ ہے. میں یہاں مختصر سی بات بس عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اگلی مجلس مقالات کی ہے جس میں خلاصہ مقالات بیان کیے جائیں گے. جناب مولانا شکیب صاحب زیدہ مجدہ نے مجھ کو ایک عنوان مرحمت فرمایا تھا. وہ عنوان اگرچہ میری سطح سے کہیں اوپر تھا اور اس کے اوپر حق یہ تھا کہ ہمارے پرانے علماء کرام اس کے اوپر تحریر فرماتے. مقالے کا عنوان تھا علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی کلامی تحقیقات. آخر نے اس کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کی، مضمون لکھا، مقالہ لکھا جو حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. 2 منٹ میں اس کا خلاصہ عرض ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ جیسی شخصیت صدیوں میں خال خال پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو دیگر اسلامی علوم و فنون کی طرح علم کمال میں بھی کمال درجہ مہارت مرحمت فرمائی.
اس علم کی افادیت و اہمیت کے قائل تھے، باطل فلسفے دہریت یا عقلی شبہات کے دفاع میں متکلمین کے استدلالات کو تحفظ عقائد و ایمان کے لیے مفید مانتے تھے۔ علم کلام کے متعدد مسائل پر آپ نے نادر تحقیقات پیش فرمائی، جن میں سے چند کو مختصراً پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، علم کلام کے وہ بہت سے مسائل جن میں فلاسفہ اور متکلمین یا خود متکلمین کے مابین اختلاف رہا، شاہ صاحب نے ان میں تطبیق توفیق کا بہترین حل پیش فرمایا، جس سے نزاع بھی ختم ہو جاتا ہے اور تمام نصوص کے ظاہری تعارض کا ازالہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اعمال ایمان کا جز ہیں یا نہیں، آ کر اپنی بات کو مختصر کرتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی وہ احادیث شریفہ جن کو عام شراح حدیثی اور فقہی نظریے سے دیکھتے ہیں، علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان کو علم کلام کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا اطمینان بخش حل پیش فرماتے ہیں۔ مثلا سنن ترمذی کی ایک روایت جس میں اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نزول کا تذکرہ ہے، آپ نے عرف الشذی میں اس کے بارے میں لکھا، مسألۃ الباب تتعلق بالاعتقادیات لا بالفقہیات ویکفی الاعتقاد اجمالا کما فی الفقہ الاکبر اذ لا يعلم احد تفصیل المسألہ فلیقل آمنت باللہ وآمنت بہذا کما هو المراد عند اللہ سبحانہ وتعالی۔ نمبر 3، ایمان کے معنی و مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایمان کا ترجمہ جاننا یا یقین کرنا یا تصدیق کرنا اچھا نہیں ہے، ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی، بلکہ صحیح ترجمہ ماننا ہے جس سے التزام طاعت کا مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، تقدیر کی جتنی اہمیت اسلام میں ہے اس کا عقلی طور پر سمجھنا اتنا ہی دقیق اور مشکل ہے۔ اسی میں غور و خوض کر کے کتنے ہی لوگ راہ حق سے بے راہ ہوئے، تو اسی کے سامنے سر تسلیم کر کے کتنے ہی لوگ راہ خدا کے راہی ہوئے۔ فرقہ قدریہ جبریہ اسی محیر العقول فیصلہ خداوندی میں اپنے ناقص عقل کے آزاد گھوڑے دوڑا کر گمراہ ہوئے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے اس نازک ترین مسئلے پر بھی نصوص شریعت کی روشنی میں اپنی تحقیقات پیش کی، اور تقدیر سے متعلق آپ کی رائے یہی ہے کہ ہمیں اس پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے، اور اس سے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توضیحات و تشریحات فرما دی ہیں ان تک محدود رہنا چاہیے۔ عبارت نقل کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عرف الشذی میں حضرت اس کے تحت لکھتے ہیں، قولہ ھذا من اعلی الاعجاز فإن حل العقیدۃ الوثیق بمثل هذا المختصر من الكلام لا يحصل الا لصاحب النبوة ولا يحصل بعد تحصيل الفنون العقلية والنقلية مدة الأعمار والسنين ويكفي لذوي الألباب في مسألة التقدير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصر من الأقوال المباركة۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اکابر کا حقیقی جانشین بنائے، ان کے علوم و فیوز کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر میں پھر مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی جانب سے حضرت مولانا کی خدمت میں، صدیق محترم مولانا شکیب صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے اکابر کے علوم سے زیادہ استفادہ کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔